ریاست کی بات نہیں کرتے پاکستان کی حکومتوں کو جی جو حکومتوں کو ہم بلیم کرتے ہیں. آپ جیل سے کیوں ڈرتے ہیں؟ نہیں جیل سے بالکل نہیں ڈرتا. میری کوئی شوگر مل نہیں ہے جو میرے جانے سے بند ہو جائے گی. میرے کوئی مربع نہیں ہے جن کی انکم رک جائے گی. رولز آف بزنس آپ نے جو اڈاپٹ کی اور آپ کے اختیارات کم ہوتے رہے. کہ یہ حق کس نے دیا ہے پاکستان کے کسی حکمران کو, کسی سیاستدان کو, کہ وہ مسئلہ کشمیر کو اپنی جماعت کے نقطہ نظر سے دیکھے؟ یہی بات آپ سردار عتیق صاحب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ کون سی آزادی؟ نہیں جموں کشمیر جب اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ ہو گیا تھا تو پھر آپ کو متوازی حکومت بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ پاکستان کا جو مقدمہ ہے تو فلبی سائٹ ریاست جموں کشمیر کو پاکستان میں شمولیت کا ہے یا کشمیریوں کی آزادی کا ہے. دو لفظوں میں آپ کا مقصد یہ ہے کشمیر کو پاکستان میں شامل کرنا. جب صوبہ بنانے کی بات کی جاتی ہے تو مخالفت ہے. شامل کرنا اور علاق ملک صاحب دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. بالکل محبوبہ مفتی سے بات ہونی چاہیے, فاروق عبداللہ سے بات ہونی چاہیے. 50s میں حکومت پاکستان ڈاک کے ٹکٹ جاری کر چکی ہے جس میں میرپور ڈویژن کو جیلم کے ساتھ اور اس ڈویژن کو ہری پور کے ساتھ مدغم کرنا تھا. میں ایک مسکین سیاسی کارکن ہوں جس کی گاڑی میں پیٹرول بھی لوگ ڈالتے ہیں. یہ بھی جاتا ہے کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ بھی تو اسی طرح فیصلے وہاں سے ہوتے تھے, کیسا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے تاریخ کو دیکھنا پڑے. آپ داخلی طور پر کچھ بات کرتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب ایک میٹنگ میں میڈیا پر کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا صدر, وزیر اعظم اور اسپیکر میں نامینیٹ کروں گا. میں نے اپنے کتابیں اور اپنا بیگ بستر تیار کر کے رکھا ہوتا ہے جیل میں پڑھنے کے لیے کہ کسی بھی وقت بھی 2 4 6 مہینے سال 2 سال کے لیے جانا پڑ جائے گا. پیپلز پارٹی نے جتنا نقصان پہنچایا ہے مسئلہ کشمیر کو. ہندوستان والا لیڈرشپ کا بیانیہ کیا ہے؟ ان کا بیانیہ تھا, اب ہے نہیں. 5 اگست 2019 کے بعد کشمیری لیڈرشپ کو کیا کرنا چاہیے تھا اور وہ کیا چیزیں ہیں جو اس وقت یہاں حکومت تھی اور جو پاکستان میں حکومت ہے وہ نہیں کر سکے, اور ہم جو کشمیری لوگ ہیں جو تحریک آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں ان کی عدالت میں کہاں کھڑے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. گزارش یہ ہے کہ ایک تو یہ سمجھنا چاہیے کہ 5 اگست کا اقدام 5 اگست 2019 کا اقدام آنن فانن نہیں ہوا. یہ بات سمجھنی چاہیے. ہمیں ہندوستان کی تیاریوں کو مانیٹر کرنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. آپ کو یاد ہے کہ 2017 میں 23 اگست کو نیلا برڈ سے میں نے اعلان کیا کہ ہم سیز فائر لائن کی جانب بڑھیں گے, اور سیز فائر لائن توڑنا تو کوئی نہیں ہوتا, یہ تو ایک بامحاورہ ایک اصطلاح ہے. ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سیاسی ایک پیغام نہیں, پیغام بھی ہے اور پھر ایک بڑی طاقتور سیاسی نقل و حرکت ہے کہ فرض کریں آپ 2 4 5 10 20 ہزار آدمی جا کے 15 20 دن پہلے بیٹھ جائیں تو ساری دنیا کی میڈیا کی توجہ. میں آپ کو وثوق سے ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا لاہور سے اور کراچی سے اسلام آباد شفٹ ہونا شروع ہو گیا تھا. بغیر ملکی صحافیوں نے کانٹیکٹ کیا تھا کہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں, تھوڑے دنوں بعد مظفرآباد شفٹ ہو رہے ہیں. اتنی ہیوج ایکٹیویٹی کی صرف ایک اعلان سے ہم نے کہا کہ ہم سیز فائر لائن کی طرف جانے دیں. ہمیں ایگزیکٹ بات کا پتہ نہیں تھا, لیکن نریندر مودی کے انتخابی جو منشور ہے, جو انتخابی تقاریر ہیں, انہیں ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تھا. ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ یورپین یونین نے اسے بلایا, امریکہ میں اس کے خلاف مقدمے ہونے کے باوجود اس کی جو آؤ بھگت وہاں کی گئی, تو ہمیں اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ نریندر مودی کو پاکستان کے خلاف اگر کسی کو تھپکی ملی ہے تو اس کا مظاہرہ کشمیر کے محاذ پر ہوگا. ایک بات ہو سکتی ہے, دوسری ہو سکتی ہے. ہمیں ایگزیکٹ باتوں کا بھی پتہ ہو سکتا تھا. میں نہیں کہتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا, لیکن یہ اس حد تک. لیکن یہ بات وہ کہتے تھے کہ ہم 35A جو ہے ریووک کریں گے, 370 ریووک کریں گے. ہمیں اسی وقت تیاری کر لینی چاہیے تھی, پریمپٹ کرنا چاہیے تھا. دیکھیے ہمارے پاس جو ہے ہمیں جو ری ایکٹیو پالیسی ہے کہ ہندوستان کو بات کرے اور ہم کچھ کریں, یہ پالیسی کشمیر پر نہ ماضی میں چلی ہے نہ آئندہ چلے گی. ہمیں پرو ایکٹیو پالیسی پر کام کرنا چاہیے تھا. جس وقت میں نے یہ اعلان کیا تو پھر تمام لوگوں نے انکار کر دیا. سب سے پہلے وزیر اعظم اس وقت تھے راجہ فاروق حیدر خان صاحب میرے گھر تشریف لائے, اور انہوں نے مجھے پہلی بار بلکہ الیکشن کے بعد ان کا میری بات چیت اٹھنا بیٹھنا ہی زیادہ نہیں تھا, وہ گھر تشریف لائے مجاہد منزل, اور انہوں نے کہا اس کو روکیں. اس کے بعد پھر حریت کانفرنس نے سید صلاح الدین صاحب نے متحدہ جہاد کونسل کے چیئرمین وہ نفس نفیس تشریف لیا مجاہد منزل, اور حریت کانفرنس کے لوگوں نے کہا کہ اس کو کسی مناسب, انہوں نے انکار نہیں کیا لیکن انہوں نے کہا کہ اس کو سر دست روکا جائے. ٹائمنگز وہ تھے جس وقت آپ نے پیش بندی کرنی تھی. اگر ہم سیز فائر لائن کے اوپر ایک بڑا ہیوج بلڈ اپ کرتے, ساری دنیا کی میڈیا کی توجہ کرتے, تو ہندوستان اس کو کاؤنٹر کرنے میں لگا رہتا, وہاں کوئی اقدام شاید نہ کر سکتا. ایک بات تو یہ. اچھا وہ وقت گزر گیا کہ ہم نے پیش بندی نہیں کی. اب جب یہ بات ہو گئی تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہمیں فوری طور پر سمجھنا چاہیے تھا کہ ہندوستان نے یہ ایک اقدام اکیلا نہیں کیا, اس کے بعد آبادی کا تناسب بگاڑنے کے لیے وہ اقدامات کر سکتا ہے. جب آبادی کا تناسب بگاڑنے کے لیے وہ اقدام کرے گا
تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے ہندوستان کے کن کن اقدامات پر ماضی میں اعتراض کیا ہے، کن کن اقدامات پر ہم نے ماضی میں احتجاج کیا ہے، کن کن اقدامات پر ہندوستان کو ہم نے کنڈم کیا ہے۔ ہم نے کہا جی کہ آبادی کا تناسب نہیں بگڑنا چاہیے، تو اس بات پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ گلگت بلتستان میں اسٹیٹ سیکریٹریٹ کا قانون جو ہے اس کو فوری طور پر بحال کرنا چاہیے تھا تاکہ ہماری اخلاقی پوزیشن سٹرانگ ہو جائے اس طرح۔ دوسرا، ہندوستان کو کشمیر کے اندر ہندوستان جو ہے جو اقدامات کر رہا ہے وہ اس کی حیثیت تبدیل کر رہا ہے، آبادی کی، علاقے کی حیثیت تبدیل کر رہا ہے، انتظامی حیثیت تبدیل کر رہا ہے، آئینی حیثیت تبدیل کر رہا ہے، قانونی حیثیت تبدیل کر رہا ہے۔ آپ کو مضبوط ہو جانا چاہیے تھا کہ آپ 20 سال سے آپ احتجاج کر رہے ہیں کہ جی 20 سال نہیں، ساری 40 سال سے احتجاج کر رہے ہیں کہ ہندوستان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ ہندوستان نے جب وزیر اعظم کو اور صدر کی حیثیت کو ارلی 60s میں تبدیل کیا، اس وقت ہم نے احتجاج کیا حکومت پاکستان نے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اسٹیٹ کی حیثیت بگاڑی جا رہی ہے۔ لیکن آپ کچھ عرصے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہاں صوبے کی بات انہوں نے شروع کر دی، اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے منشور میں لکھا ہوا تھا۔ آج کے ہمارے لوگ سارے باخبر نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کل کو بات شروع۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ان پہاڑوں میں کب تک لڑتے پھریں گے، جی گورنر اس کے لیے جگہ دے دیں۔ جی بالکل ایسے تھا، ایسے تھا۔ انہوں نے خورشید صاحب کا نام لے کے مخاطب کر کے کہا کہ خورشید مجھے ملا ہے۔ آپ نے بات کی تو مجھے جملے یاد آ گئے۔ انہوں نے کہا خورشید مجھے ملا آنے سے پہلے، تو میں نے اس کے کہا کہ neither here nor there, you are hanging in the air، ادھر لٹک رہے ہو، ہوا کا تھپیڑ آئے گا ادھر لے جائے گا، ادھر کا تھپیڑ آئے گا۔ یہ اپنا آرگیومنٹ دیا اپنے غلط کیس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ تو اگر آپ ہندوستان کے صدر کو وزیر اعلیٰ گورنر بنانے پر اور وزیر اعظم کو وزیر اعلیٰ بنانے پر آپ کو اعتراض ہے، تو آپ کو یہاں اور گلگت کے بارے میں کبھی ایسا سوچ۔ آپ سے کیا مراد؟ آپ کون ہیں؟ میں حکومت پاکستان کی بات کر رہا ہوں، میں نے وضاحت کی ہے کہ حکومت پاکستان نے ہندوستان کے تمام اقدامات پر احتجاج کیا۔ ایک اقدام یہ تھا کہ ہندوستان نے صدر کو تبدیل کر کے وزیر اعظم بنایا، گورنر بنایا، اور حکومت پاکستان نے کہا کہ اس کی حیثیت تبدیل کی جا رہی ہے۔ فیلڈ مارشل نے، ان لوگوں نے پروٹیسٹ کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد آپ حکومت پاکستان خود اس کو جو ہے وہ تبدیل کرنا چاہتی ہے، اس کے بعد پھر آپ آگے چلیے۔ آبادی کے تناسب بگاڑنے کی بات ہے، میں نے اسٹیٹ سبجیکٹ کا ذکر کیا، ہماری مورل پوزیشن ٹھیک ہونی چاہیے۔ ابھی پھر آپ دیکھیے کہ ہندوستان نے ہماری حیثیت کو تبدیل کیا ہے، اور ساتھ ہی حکومت پاکستان نے شوشہ چھوڑ دیا کہ گلگت بلتستان کو جو ہے وہ صوبہ بناؤ، آزاد کشمیر کو صوبہ بناؤ۔ اور یہ صوبہ بنانے کی بات نہیں ہے، یہ بات جو ہے آپ کو سمجھنی چاہیے کشمیری صاحب کے لائن آف کنٹرول کو پہ تقسیم کرنے کی۔ جی یہ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ ہمارے نزدیک مسلم کانفرنس اپنے کاغذات میں، اپنی قراردادوں میں، اپنی گفتگو میں سیز فائر لائن لکھتی ہے، انٹرنیشنل کارسپونڈنس میں مجبوری ہے، اس کو LOC کر دیا گیا۔ اس کو LOC کر پہلی تبدیلی شملہ معاہدے کے بعد یہ کی گئی، یعنی پیپلز پارٹی نے جتنا نقصان پہنچایا مسئلہ کشمیر کو کہ ایک بین الاقوامی مسئلے کو شملہ معاہدے کے ذریعے بھٹو صاحب نے دو طرفہ تعلقات کا مسئلہ بنا دیا، سیز فائر لائن کو LOC بنا دیا۔ اب LOC کو یہ انٹرنیشنل بارڈر بنانے کی طرف جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور اس میں جو ہے حکومت پاکستان کو، اور وہ تمام اقدامات جس پر ہم ہندوستان کی مذمت کرتے تھے، ہندوستان کی مذمت کرتے تھے، رد کرتے تھے، انکار کرتے تھے، پروٹیسٹ کرتے تھے، 10 15 20 30 سال بعد جب بات پرانی ہوتی ہے آپ وہی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جوائنٹ وینچر ہے؟ دیکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ جوائنٹ وینچر ہے یا نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا، میں کسی کی نیت پر شبہ نہیں کرتا، میں واقعات کی بات کرتا ہوں، فیکٹس کی بات کرتا ہوں، تاریخ کی بات کرتا ہوں، حقائق کی بات کرتا ہوں۔ آپ نے سوال یہ پوچھا تھا کہ 5 اگست کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ فوری طور پر، ہنگامی طور پر ہمیں حریت کانفرنس کے نمائندوں کی اور آزاد کشمیر کی قیادت کی میٹنگ کرنی چاہیے تھی۔ فوری طور پر گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو اکٹھا بٹھانا چاہیے تھا۔ فوری طور پر ان خطرات سے وزارت خارجہ کو اور حکومت پاکستان کو آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ فوری طور پر پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں ان کو اس سینسیٹائز کرنا چاہیے۔ وہ تو عمران خان اپنی ایک پوری کہانی سنا رہے ہیں، وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ مسئلہ کشمیر پہ انہوں نے سوائے وہ شور کرنے کے، کچھ زبانی جمع خرچ کرنے کے، دیکھیے آپ نے کہا نا شہروں کے نام تبدیل کرنے کے علاوہ تو کچھ نہیں کیا، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ آپ نے کہا نا کہ 5 اگست کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہو گیا۔ اب مجھے یہ بتائیے سر، جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مسلم کانفرنس کی یا کشمیری لیڈرشپ کی، ایک تو پاکستان کی اپنی ضرورتیں ہیں، اپنے ان کے معاشی حالات ہیں، ملک کے حساب سے وہ دیکھتے ہیں، اپنی اسی حساب سے چیزیں ترتیب دیتے ہیں، لیکن مسلم کانفرنس اس میں کہاں کھڑی تھی؟ ایک تو یہاں کی حکومتیں کہاں کھڑی تھی؟ ایک تو یہ بات یاد رکھیے، یہ بات کیا کہ دل کو تسلی دینا کافی نہیں ہے، ان کی اپنی مجبوریاں ہیں۔ قائد اعظم نے اس سے اشارہ کہا ہے،
شارک کا مطلب یہ ہے کہ آپ بازو کے بغیر، ٹانگ کے بغیر، آنکھ کے بغیر، گردے کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، شارک کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ قائد اعظم کے اس میں کوئی ریفرنس ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں شارک نہیں تھا۔ میں آپ کو میں خود مہیا کر سکتا ہوں نا، میری ویب سائٹ، میری اس پہ سوشل میڈیا ریکارڈ میں موجود ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ پاکستان کی زندگی اور موت کا راستہ کشمیر سے ہو کر آتا ہے۔ اس سے آپ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ان کی اپنی اقتصادی پالیسیاں، اقتصادی پالیسی کیا ہوتی ہے؟ لیبیا کی اقتصادی پالیسی نہیں تھی، عراق کی معیشت کمزور تھی، یہ کیا بہانہ ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ طالبان کی کوئی معیشت مضبوط تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے سپر پاور کو پچھاڑا ہے؟ لوگ عقیدے پر، غیرت پر، ایمان پر، یقین پر، تاریخ پر، اپنی روایات پر قائم رہتے ہیں۔ طالبان کے پاس کون سی معیشت تھی؟ آج ان کے پاس ڈیزل پٹرول کے پیسے نہیں ہیں اور وہ 100 آدمی کے جہاز پر 300 آدمی لاد کے باہر بھیج رہے ہیں خرچہ بچانے کے لیے۔ سردار صاحب یہ بتائیے کہ کشمیر پر پاکستان کا مقدمہ ہے کیا؟ کشمیر اور پاکستان کا مقدمہ یہ ہے کہ بر صغیر پاکستان، پاک و ہند کی جو تقسیم ہے، 562 ریاستوں کی جو تقسیم ہے، اس کا دیکھیے مسلم میجارٹی کے ساتھ دیکھیے میں اور بات کہتا ہوں، مسلم میجارٹی کی بات ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ساؤتھ ایشین سب کنٹیننٹ جو ہے اس کی اپنی ایک ہسٹری ہے، اس کا اپنا اس کے اپنے کچھ تقاضے ہیں، اس کی اپنی چند ہزار سالہ پرانی تاریخ ہے، ساری ہندو تاریخ جتنی چند ہزار سال کی ہے۔ اس کا مقدمہ یہ ہے کہ یہ دونوں ملک جو وجود میں آ گئے یہ نیگوسیشن کے ذریعے آئے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ آپ یوگوسلاویہ کا، بلغاریہ کا، بوسنیا کا مقدمہ نہیں بیان کر سکتے جہاں لڑائیوں کے نتیجے میں ملک آزاد ہوئے، یہ سینٹرل ایشیا کا مقدمہ نہیں بیان کر سکتے۔ یہاں نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہے، یہاں کنسنسس انڈیپینڈنس ہے، اتفاق رائے سے وجود میں آنے والی آزادی ہے۔ جب اتفاق رائے ہو گیا ساری قیادت کا، انگریز کا، ہندو قیادت کا، مسلمان قیادت کا، تو اس اتفاق رائے کو چھیڑنے کا کسی کے پاس کیا جواز ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ پاکستان کا مقدمہ یہ ہے کہ ہندوستانی قیادت نے آفر کی، انگریز نے فیسیلیٹیٹ کیا، پاکستانی قیادت نے مانا، اور آج وہ مقدمہ جو ہے ہندوستان خراب کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ اور ہمیں ڈر کس بات کا ہے؟ اب مسلم کانفرنس جب آپ بات کرتے ہیں تو ایک بات آپ ذہن میں رکھیے کہ مسلم کانفرنس نے اپنی ساری زندگی میں چوری غلام عباس، سردار عبدالقیوم خان اور جو ہماری معروف قیادت تھی، انہوں نے کبھی بھی کشمیر کی تحریک کو ہندوستان کی علادیہ پسندی کی تحریکوں کے ساتھ جوڑا نہیں ہے۔ یہ بڑا باریک فرق ہے، آپ سمجھیے۔ آپ کبھی ہمیں خالصتانیوں کے ساتھ کھڑے ہو نہیں ملیں گے، ہمیں کبھی، آپ کشمیر کے لوگ ہیں، آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، مہاجرین میں سے ہیں، لداخ کے مہاجرین میں سے ہیں، لیکن مسلم کانفرنس کی قیادت اور کارکنوں کو آپ نے کبھی بھی ہندوستان کی توڑ پھوڑ کی کسی تحریک کا حصہ بنتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں دنیا میں، بین الاقوامی فورمز پہ کھڑے ہیں، بڑے خوشی سے کہتے ہیں جی کہ ہندوستان کی ٹوٹ پھوٹ، ہم ہندوستان کی ٹوٹ پھوٹ میں کبھی دلچسپی نہیں لی ہم یہ کہتے ہیں کہ اتفاق رائے ہوا ہے آپ کے اور ہمارے درمیان، اور ہندوستان کی اعلیٰ ترین قیادت موجود تھی نریندر مودی سے تو کم از کم 1000 گنا بڑے قد کاٹ کا آدمی مہاتما گاندھی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا جو مقدمہ ہے تھرو فلبی سائٹ ریاست جموں کشمیر کو پاکستان میں شمولیت کا ہے یا کشمیریوں کی آزادی کا ہے؟ دو لفظوں میں۔ نہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کشمیر کی آزادی اسی پروسیس سے مشروط ہے جس پروسیس سے ہندوستان کے 1 ارب لوگوں کو آزادی ملی، جس سے سابق مشرقی پاکستان کو آزادی ملی، جس سے اس کو آزادی ملی۔ آپ بیچ میں 20 کمرے کا ایک مکان ہے تو اس میں سے ایک کمرے کی ساری تاریخ اور جغرافیہ کو الگ کیسے کرنا چاہتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ میں اسی پہ ہوں۔ وہ مشروط ہے کشمیریوں کی خواہش اور کشمیریوں کی رائے کے ساتھ، اس اصول کے ساتھ۔ میں نے تھرو پلیبی سائٹ جب کہا کہ رائے شماری کے ذریعے استصواب رائے، جموں کشمیر کا جو بھی فیصلہ استصواب رائے، پاکستان کا، دیکھیے حق خود ارادیت، کشمیریوں کو حق خود ارادیت اور اس کا اصول استصواب رائے کے ذریعے، یہ مقدمہ ہے جو کشمیریوں کے لیے بھی قابل قبول ہے، پاکستان کے لیے بھی قابل قبول ہے، اور اس کی بنیاد ہندوستان نے رکھی ہے۔ آپ نے اور میں نے کچھ باتیں کھل کے سردار صاحب کرتے ہیں، میں آپ کو جہاں جی چاہے چیز کو سٹاپ کر سکتے ہیں، لیکن مجھے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ ہوا تھا پاکستان سے، اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ ہوا تھا، بالکل ہوا تھا۔ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کو وائلیشن کس کے کھاتے میں جائے گی؟ 27 اکتوبر کو ہندوستان نے کی۔ اس سے پہلے 22 اکتوبر کو آپ کہیں مینشن کریں گے؟ نہیں، 22 اکتوبر کی 22 اکتوبر کو کشمیر کو، آپ کا جو بیانیہ ہے، میں اسی بیانیے کی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کا بیانیہ یہ ہے کہ کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے دیکھیے ایک مسلح یلغار ہوئی آزاد کرانے کے لیے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ 5 دن بعد ہندوستان آیا، لیکن 22 کو آپ کہاں نہیں، 22 تاریخ کو جو لوگ یہاں آئے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ 24 ان کے پاس کچھ جادو کی چھڑی تھی، 2 دنوں کے اندر انہوں نے آزاد پھر حکومت قائم کر دی؟ 24 اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ ہو گیا تھا تو پھر آپ کو
ایک حکومت متوازی حکومت بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ چونکہ آپ کو مہاراجہ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ ہو چکا ہے. ایک بیس کیمپ موجود تھا، اور اس لیے کہ کپور تھلا کی اور ہندو ریاستوں سے سول کپڑوں میں فوج بہت بڑی تعداد میں، جنہوں نے بعد میں یعنی جو آپ کو اس وقت کی خفیہ ایجنسیز کی رپورٹ آئی ہیں اس کی بنیاد پہ یہ اچانک یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایسا ہو سکتا ہے اور ہم یوں کر رہے ہیں. ایک تو ہو سکتا نہیں ہے، جموں کے قتل عام نے ہمارے خدشات کو درست ثابت کیا. جموں کے قتل عام کے لیے جموں میں کوئی کہا یہ جاتا ہے کہ جموں کا قتل عام 22 اکتوبر کا رد عمل تھا. نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ 22 اکتوبر جموں کا قتل تو سب 6 نومبر ہے. 6 نومبر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ اطلاعات موجود تھیں، بے شمار لوگ ہمارے فوج میں تھے کہ کپور تھلا کی اور ہندو ریاستوں سے کشمیر آ رہے ہیں مہاراجہ کی مدد کے لیے، مہاراجہ کی مدد کے لیے فوجیں جو ہیں وہ سول کپڑوں میں آ رہی ہیں. جب کافی تعداد میں داخل ہو چکی، اس وقت دلہ بٹ کا انیشیٹو بھی لیا گیا. اس وقت یہ 24 اکتوبر کو حکومت بھی قائم کی گئی، بنیادی حکومت بھی قائم کی گئی. 24 اکتوبر کی حکومت کا اعلامیہ کیا تھا؟ 24 اعلامیہ وہی تھا جو ان لائن تھا بالکل ہمارے 3 جون کے پلان کے ساتھ بھی. اور ہماری یہ ایک جو تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم اپنے ہمسایہ ممالک ہندوستان اور پاکستان سے دوستی اور برابری کی بنیاد پر تعلقات رکھیں گے. اس سے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے نا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان نے تو تعلقات کی نوعیت کا کبھی آپ سے مطالبہ ہی نہیں کیا. آپ اگر لیٹ جائیں، آپ اپنا کہنا میرے خلاف اور میں آپ کے خلاف استعمال کروں. کشمیری قیادت میں اسی طرف آ رہا ہوں سر. 28 اپریل 1949 کراچی ایگریمنٹ، ٹھیک ہے، وہ تاریخ ساز فیصلہ ہے یا وہ ایک غلطی تھی؟ نہیں، بالکل اس وقت کے حالات کے مطابق بالکل درست فیصلہ ہے. یہ مثلا کشمیری قیادت نائب تھی؟ نہیں، بالکل نہیں، ایسی بات نہیں تھی. آپ کے پاس جغرافی دیکھیے، یہ اس کا کارگل کا مارکا ہوا تو ہندوستان اور پاکستان 2 ملکوں کا اسٹیبلش ہوئے 70 سال ہو گئے. دونوں وہاں فوجیں پہنچانے کی ان اگلی لائن پر پوزیشن میں موجود نہیں تھے. تو آپ مظفر آباد سے ہو کے 24 اکتوبر کی حکومت گلگت بلتستان کے، نہیں وہاں بھی لوگ رہتے تھے، ان سے جان بٹھا دیا تھا. 72,000 کلومیٹر رقبہ آپ نے اسٹیٹ کا پہلے 2 سال کے اندر دے دیا. دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو عارضی انتظامات، وہ اس معاہدہ کراچی کو آپ سیدھا کر کے پڑھیں. وہ پرویز مشرف کہا کرتے تھے کہ گلاس کو آدھا نہ دیکھیں، آدھا بھرا ہوا دیکھیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کراچی معاہدے نے یہ ثابت 2 باتیں اس سے ثبوت ملتا ہے وضاحت کے ساتھ. ایک یہ ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کی بات جب بھی کی جائے گی، حکومت پاکستان کرے گی یا حکومت ہند کرے گی، تو اس کو ریاستی نمائندوں کے ساتھ کرنی پڑے گی. ریاستی نمائندہ حیثیت اس وقت مسلم کانفرنس کو حاصل تھی اس کو، اور مسلم کانفرنس کے بنائے ہوئے نمائندوں کو حاصل کرے گی. غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب مسلم کانفرنس کے نمائندے کی حیثیت سے مظفر آباد بیٹھے تھے. اس کے باوجود چودھری غلام عباس نے اس پر ڈائسینٹنگ نوٹ لکھا مسلم کانفرنس کے ساتھ. میں ان سے ان باتوں میں اتفاق کرتا ہوں جو مسلم کانفرنس کے متعلق ہے، یہ انہوں نے لکھا. یہ اس کے بعد ایک مہاراجہ کی حکومت یا باختیار تھی، یا 1947 میں جو حکومت یہاں قائم ہوئی وہ باختیار تھی؟ مہاراجہ کی حکومت کی تو تاریخی پس منظر تھا. اس کے ساتھ پہلی جنگ عظیم میں اس کے فوجی لڑے تھے، دوسری جنگ عظیم میں اس کے فوجی لڑے تھے. اس کا اور اس کا کیا تقابل کیا جا سکتا ہے؟ میرویس یوسف شاہ صاحب وزیر تعلیم تھے، تو مظفر آباد میں کرائے کا مکان نہیں ملا اور ایک ٹینٹ میں وزیر تعلیم کی حیثیت سے وہ رہے. اس میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دونوں حکومتیں با اختیار اختیارات کی مطلب آپ نے اس وقت کی تاریخ کے لوگوں نے چیزیں نہیں پڑھی کہ آپ کو شلف رکھنے کے لیے آپ کے پاس لکڑی کے تختے نہیں تھے؟ نہیں، چیزیں تھیں، بلکہ وہ تو ہم نے تو یہ بھی پڑھا کہ اچانک ایک دن صدر آزاد کشمیر کو معلوم ہوا جی کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. ثناء اللہ بٹ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. تو کچھ واقعات ہوں دیکھیے. نہیں، میں اس پہ نہیں آتا. میں اب یہ کہتا ہوں کہ رولز آف بزنس آپ نے جو اڈاپٹ کیے اور آپ کے اختیارات کم ہوتے رہے. اور 74 میں آپ کو مطلب 1970 کا تھا جس میں سردار عبدالکریم صاحب تھے اور وہ ایک بہترین آپ کے پاس ایکٹ تھا. یہ رولز آف بزنس آپ لیتے رہے، اختیارات سے دستبردار ہوتے رہے، تو اس میں اس پار کے لوگوں کے لیے کیا کشش ہے؟ دیکھیے اختیارات سے دستبرداری کی بات نہیں ہے. قبائلی علاقہ کتنے عرصے زمانے کے بعد سیٹل ہوا، بلوچستان کتنے عرصے کے بعد صوبہ بنا، ہندوستان میں کتنے علاقے ہیں جن کو نئے صوبے کا درجہ ملا، بنگلہ دیش آپ کے سامنے آگے کتنے عرصے بعد ان کو انتظامی حیثیت ملی. جو علاقہ کسی زمانے میں یونین کونسل تھا، کسی زمانے میں سب ڈویژن ہو گیا، کسی زمانے میں جا کے ضلع ہو گیا. ہم اوپر سے نیچے آئے نا سر، ہم نیچے سے اوپر نہیں گئے. نہیں، ایسا بالکل نہیں تھا، ایسا بالکل نہیں تھا. 47 کے اعلامیہ دیکھ لیں سر، رولز آف بزنس 1950 دیکھ لیں، 56 دیکھ لیں، 58 60 62 64 اور 68 تک، ٹھیک ہے. اور جو آیا اور پھر 174 کو دیکھ لیں. آپ 47 اور 174 کے جو 27 سال کا گیپ ہے اس میں دیکھیں تو آپ نے اختیارات تو سرنڈر کیے ہیں. دیکھیے اختیارات جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، حالات کے ساتھ ساتھ، پاکستان کی اپنی پوزیشن. پاکستان آج بھی جب آپ اور میں 2021 میں بات کر رہے ہیں
تو ہندوستان پاکستان کے درمیان جو پیسہ اور اسلحہ تقسیم ہوا تھا اس کا کم از کم 85,000 روپے اس وقت کے حساب سے آج بھی ہندوستان کے ذمہ باقی ہے. اشیاء خود وہ نہیں دیا گاندھی نے، سامان جی نہیں، بات چھوٹی ہے لیکن میں آپ کو اس سے بتا رہا ہوں کہ اگر بیرل ایک طرف تھی تو اسلحہ دوسری طرف تھا. اگر کسی جوان کی وردی کا قمیض ادھر آئی ہے تو ٹراؤزر انہوں نے رکھ لیا. تو یہ جو ہندوستان کا دباؤ تھا اس کے وہ دباؤ سارا پاکستان کے اوپر تھا. نہیں، ایک انقلابی حکومت جی آپ کے بیانی کے مطابق ہم بھی اس کو مان لیتے ہیں، کوئی جوائنٹ سیکرٹری کی متحد ہو جاتی ہے تو کہیں تو فیلئر ہے نا سر، تسلیم کریں. اب وقت گزر چکا ہے. بات جوائنٹ سیکرٹری کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ شروعات آپ قاعدے پہلے سے کرتے ہیں یا پی ایچ ڈی سے کرتے ہیں. یہ نظام حکومت تھا کوئی اسٹرکچر ہی موجود نہیں تھا. آپ کے پاس اس وقت سارے آزاد فینے 2-3 ضلع تھے، سڑک کوئی نہیں تھی، راستہ کوئی نہیں تھا اس وقت. تو آپ کو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت عالیشان عمارت کا اچانک بنائی تھی اور اس کو گرا کے جھونپڑی قائم کر دی چونکہ اسٹرکچر نہیں تھا. دیکھیے سوال یہ ہے کہ ساری دنیا کا تجربہ ملک صاحب آپ دیکھیں نا، ہمارا اپنا ذاتی کیوں دیکھتے ہیں آپ خود جو کشمیر کا ارتقائی عمل ہے 3-4-5 ہزار سال پہ نظر ڈالیں کہ کیا کشمیر روز اول سے اسی طرح تھا، ہندوستان اسی طرح تھا، پاکستان اسی طرح تھا. یہ تمام دنیا ارتقائی عمل سے گزری ہے، آہستہ آہستہ گزری ہے. آج جنوبی پنجاب میں ایک صوبہ عمران خان نے کہتے ہیں ذوق و شوق سے دیا ہے. چیف سیکرٹری باولپور بیٹھتا ہے، آئی جی ملتان بیٹھتا ہے، دفتر کوئی نہیں ہے، فائلیں ایک کے پاس نہیں جاتی دوسرے کے پاس نہیں جاتی. وہ ابھی لاہور میں پروسیس ہو رہی ہیں اور اگر 5-7 سال کے بعد صوبہ بن جائے تو کوئی کہے باولپور والوں کو نہیں، اس پہ آپ کو امید ہے کہ چیزیں بہتر ہوں گی. ہاں آپ اچھی. اچھا، ایک جب صوبہ بننے کی بات، آپ کا نہرا علاقہ پاکستان، یہ آپ کا سیاسی ایمان ہے، اس میں آپ کو فخر ہونا چاہیے. آپ اس پہ کام کرتے ہیں، آپ کی اس پہ ریاضت ہے. سردار عبدالرحیم صاحب نے اس کے لیے جدوجہد کی اور طویل جدوجہد کی اور جو نیا بیانیہ کشمیر کو دیا وہ انہوں نے دیا بلا شبہ. تو جب آپ کا مقصد یہ ہے کشمیر کو پاکستان میں شامل کرنا، جب صوبہ بنانے کی بات کی جاتی ہے تو مخالفت کیوں؟ دیکھیے کشمیر کو پاکستان میں شامل کرنا بالکل نہیں ہے. شامل کرنا اور علاق ملک صاحب دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. کس حکیم نے کہا ہے کہ ہم شامل کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارا سارا موقف فیڈریشن اور کنفیڈریشن 19 جولائی 1947 کی قرارداد علاقے پاکستان ہے. علاق 2 اینٹیٹیز کے درمیان ہوتا ہے جہاں ریاستی تشخص بھی آپ برقرار رکھیں اور جہاں داخلی خود مختاری بھی برقرار رکھیں. اور علاق کی صورت یہ ہے، دیکھیے علاق ہندوستان کی ریاستوں کا ہندوستان کے ساتھ اور ان ریاستوں کا پاکستان کے ساتھ ہوا، 2 ملک وجود میں آئے. لفظ علاق جب آپ استعمال کرتے ہیں، ایکسیشن استعمال کرتے ہیں، تو پوری 200 سال کی تاریخ، آئین، قانون، اخلاق، ضابطے، انتظام انصرام، سیاسی پریکٹس، روایات سب پڑی ہوئی ہیں. اس کو کیوں نظر انداز کر کے آپ ہم اس کو مس انٹرپریٹ کریں؟ ہم اس کو اسی کانٹیکس میں دیکھتے ہیں کہ جس کانٹیکس میں علاق سارے ہندوستان کے اندر ریاستوں کا ہوتا گیا، آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ہوتا گیا. جنہوں نے مرجر بالکل الگ چیز ہے، ادغام بالکل الگ چیز ہے، صوبہ بنانا بالکل الگ چیز ہے، اور علاق جو ہے ریاستوں کا وہ بالکل الگ چیز ہے. اب میں آپ سے ایک بہت قانونی سوال پوچھ رہا ہوں. کراچی ایگریمنٹ مسلم کانفرنس اس میں ایک اسٹیک ہولڈر ہے، اس میں کوئی بنیادی اسٹیک ہولڈر ہے. بنیادی اسٹیک ہولڈر، یعنی اگر مسلم کانفرنس نہیں تو کراچی ایگریمنٹ ختم. یہ درست ہے؟ یہ بات صحیح ہے. مسلم کانفرنس نے جو میرے پاس اعداد و شمار ہیں، آپ نے 2006 کے الیکشن میں 44.74 44.74% ووٹ لیے. جب آپ 2011 میں آئے تو آپ آگے 27.55 پہ، اور پھر جب 2016 کے الیکشن ہوئے آپ کی پرسنٹیج آ گئی 10.69 پہ، اور اب جب 2021 ہے تو آپ 7.86 پہ کھڑے ہیں. کیا یہ ایک حکمت عملی نہیں ہے کہ غیر ریاستی جماعتوں کو یہاں جگہ دے کے مسلم کانفرنس کو جو ریاستی شناخت کے علمبردار ہے اس کو کمزور کیا جا رہا ہے اور آپ بالکل نیچے ہیں؟ اس میں 2006 کے بعد آنورڈ آپ ہیں، یا آپ کا فیلئر ہے، یا ایک طے شدہ آپ کو ایک بھنور میں دھکیل دیا گیا؟ یہ ہوا کیا؟ دیکھیے اس بات پر تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ریاستی مسلم کانفرنس میں مزوں میں خود آدمی بات کرنا مناسب نہیں لگتا. مسلم کانفرنس کو ریاست کی آواز سمجھا جاتا ہے تاریخی اعتبار سے، اور ریاست کی آواز کو کم کرنے کے لیے ہر اس حکومت نے جس نے کوئی کشمیر کے اوپر کوئی ریپروشمہ کرنا تھا، کوئی صلح صفائی کرنی تھی، کوئی اور کمزوری کا مظاہرہ کرنا تھا، جو روز اول سے 15 سے لے کے حکومتوں نے کوشش کی ہے کہ کبھی آزاد مسلم کانفرنس بنوا دی، کبھی لبریشن لیگ بنوا دی، کبھی اسٹیٹ مسلم لیگ بنوا دی، کبھی تحریک عمل بنوا دی، اور مسلم کانفرنس کو کمزور کروا. ایک ایسا وقت بھی آیا جنرل یاد خان کے زمانے میں، مارشل لا کے زمانے میں، کہ جب جب مسلم کانفرنس بنوا دی گئی متوازی، اور اس کے صدر نے
خط لکھ کے مجاہد اول کی اور سردار سکندر یاد خان صاحب کی بنیادی رکنیت معطل کر دی مسلم کانفرنس سے غازی امیر صاحب ہمارے راولا کوٹ والے جب صدر بنے مسلم کانفرنس کے. کہ بالکل یہ بات درست ہے، اس طرف بھی درست ہے اور اس طرف بھی درست ہے کہ دونوں طرف سے آزادی پسند قوتوں کو، علاقے پاکستان کی قوتوں کو، تحریک آزادی کی قوتوں کو، تاریخی قوتوں کو، جن کو کہ بین الاقوامی سطح پر جن کو ریکگنیشن حاصل ہے، جن دو پولیٹیکل آرگنائزیشن کا اقوام متحدہ کے ڈاکومنٹ ذکر کرتے ہیں، اس میں مسلم کانفرنس اور نیشنل کانفرنس کا ذکر ہے. کوئی اور تیسری قوت اس وقت سرے سے تھی نہیں، یہ تو بعد میں بنی ہے. تحریک حریت کشمیر بعدیں بنی ہے، مسلم یونائٹڈ فرنٹ بعدیں بنا ہے، APSC بعدیں بنی ہے. اس دو ہی قوتیں تھیں، مسلم کانفرنس تھی اور نیشنل کانفرنس تھی، جن کو بین الاقوامی طور پر جن کا حوالہ دیا جاتا ہے. یہ دونوں کی دونوں کو ایک طے شدہ پالیسی کے تحت کمزور کیا گیا آہستہ آہستہ، تاکہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مسئلہ کشمیر پر ایسی بات کی جا سکے جس پر کشمیریوں کی مرضی کا کم از کم دخل ہو، اور پاکستان ہندوستان کی دو حکومتیں، اسلام آباد اور دہلی کی حکومتیں آپس میں کمفرٹیبل فیل کریں. اس میں عالمی دباؤ ہو سکتا ہے، ہندوستان کی سازشیں ہو سکتی ہیں، پاکستان کی حکومت کی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن بائی ڈیزائن یہ بات کی گئی. اور یہ بات آپ آج پوچھ رہے ہیں، میں وقتاً فوقتاً اس کو مناسب طریقے سے بار ایسوسیشنز میں، پریس کلبز میں اپنے طریقے سے اس بات کا ذکر کرتا ہوں. مجاہد اول نے تو ایک دفعہ بینظیر بھٹو سے کہا، جب وہ وزیر اعظم تھی، تو انہوں نے کہا کہ میڈم آپ سے ایک بات پوچھیں، اس کا مجھے کوئی اگر ٹھیک جواب مل جائے. انہوں نے کہا بتائیے. انہوں نے کہا کہ کشمیر کے معاملے پر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کس بات پر اتفاق ہے؟ تو یہ لائٹ سی بات تھی لیکن بات سخت تھی. انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان کسی بات پر بھی اتفاق نہیں ہو سکا آج تک. انہوں نے کہا نہیں، پھر بھی سوچیں کسی بات پر اتفاق ہو سکتا ہے. تو میڈم بہت احترام کرتی تھی اپنے والد کے اس تعلق کی وجہ سے. تو مجاہد نے کہا کیا اس بات پر اتفاق نہیں ہے کہ اس طرف انہوں نے کشمیریوں کو کام نہیں کرنے دینا اور اس طرف حکومت پاکستان نے کشمیریوں کو کام نہیں کرنے دینا؟ تو اس پر بالکل اسٹن ہو گئی، سناٹا چھا گیا ان پر کہ انہوں نے کہا کہ کتنی سخت بات ہے. لیکن مجاہد اول نے کہی، ان کو اندر بیٹھ کے کہی. تو یہ جو حکومتوں کی پالیسی ہے، یہ جو آپ نے کہا کہ 44% سے ہم 2-4% پر 5-7% پر آ گئے. ہاں تو 7% تو چلیے آپ نے مہربانی کی ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ 2-4% پہ لا کے چھوڑنا چاہتے تھے. یہ سیٹ ریکارڈ بھی کی شاید نکالنا چاہتے تھے. وہ تو اگرچہ سارے الیکشن کا پروسیس ایک الگ بات ہے، اس لیے کہ مسلم ہم اس طرف آتے ہیں. لیکن میں سردار صاحب آپ سے اگلی جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلم کانفرنس جب ایک زمانے میں الیکشن ہوتے تھے یہاں 85 میں ہم نے دیکھا، جب آپ ریڈیو لگا کے ہم سنتے تھے تو ایک سیٹ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس، دوسری آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس، بہت شائع ہوئی پورے آزاد کشمیر میں. لیکن یہ آپ کے مخالفین کا یہ کہنا ہے کہ 70 میں فوج تھی، آپ اقتدار میں آئے، مارشل آ گیا، ہو گئی 78 میں لگا، اس کے بعد 83-85 میں ضیاء الحق تھے اقتدار میں تو مسلم کانفرنس اقتدار میں آ گئی. 90 میں آپ نہیں تھے، پھر جب نون لیگ کے ساتھ آپ کا تھا اس دوران اچھے تعلقات تھے، 91 میں پھر آپ اقتدار میں آئے. تو پھر پرویز مشرف کے دونوں ادوار میں جو 2001 اور 2006 میں جب پہلے سکندر یاد صاحب بنے اور پھر اس کے بعد آپ بنے، تو پاکستان میں اگر مارشل لا نہیں لگتا تو مسلم کانفرنس کو اقتدار نہیں ملے گا. تو کیا جس طرح PDP نے ایک ریاستی جماعت کی حیثیت سے، وہ اسلام آباد کی محتاج نہیں، اور آزاد کشمیر کی جو سیاست کو ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اور مظفر آباد کی، یہاں کی سیاسی جماعتیں اسلام آباد کی سیاسی جماعتوں کی محتاج ہیں. جب بھی وہاں جس پارٹی کی حکومت ہوئی وہاں اسی کی بنتی ہے. فوج آئی تو آپ کی بنی یا آپ کے پسند کا حکمران ہوا. تو کیا فیوچر کیا دیکھتے ہیں، کیا اس کو چینج نہیں ہونا چاہیے؟ ملک صاحب یہ مجھے بتائیے، لیکن آپ نے ایک بڑی اچھی آپ کے مخالفین کا کرونالوجی، مخالفین کا نقطہ نظر آپ نے بیان کیا. مخالفین سے کبھی یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ فیلڈ مارشل ایوب خان کے مارشل لا میں 18 مہینے پنڈی ڈیتھ سیل میں کون سا کشمیری لیڈر رہا پھانسی کی کوٹھی؟ یہ پوچھنا چاہیے. اس کے بعد ایک قانون بنا کہ اس کے سامنے جو پیش ہوگا وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوگا، تو وہ پیش ہو گئے، وہ کلیئر ہو گئے تھے. اچھا، دوسری بات وہ ابڈو اور ابڈا کا تھا اور KLM کشمیر سیز فائر لائن توڑنے کی بات تھی. دوسری بات مجھے بتائیے، ان سے پوچھے کہ جنرل ضیاء الحق شہید کے زمانے میں، ان سے پوچھیے کہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں خود ہم اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھے، عیدیں اور شبراتیں یہاں جیل میں کی ہیں، 1.5 سال تک کون آدمی کشمیری لیڈروں میں سے قید رہا؟ یہ ذرا معلوم کیجئے. مارشل لا کی گورنمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں. پھر پاکستان میں سول مارشل لا لگا، سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے. اس کے زمانے میں 1.5-2 سال کون پلندری جیل میں رہا اور کون سیالہ جیل میں رہا؟ اس کا نام بھی سردار ایوب خان ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ٹھیک رخ کیوں نہیں آپ معلوم کرتے؟ آپ سے مراد جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ یہ کیوں نہیں معلوم کرتے کہ اس کا لاجیکل جواب یہ ہے کہ جس وقت پاکستان میں ایک ایسی حکومت موجود ہے،
جس کی اپنی جماعت کی شاخ یہاں موجود نہیں ہے تاکہ وہ دھاندلی کر سکے. جس وقت نواز شریف مسلم لیگ موجود نہیں تھی تو آپ نے نواز شریف کو کیوں نہیں گرمایا کہ اس کے زمانے میں الیکشن ہوئے تو کون جیتا؟ ایک بہت بڑی باری حیثیت سے ہم یہاں الیکشن میں آئے. جی 91 کا جی 91 کا الیکشن جو ہے 91 سے 96 کا ضیاء الحق صاحب کی جماعت یہاں موجود نہیں تھی تو مسلمان سے الیکشن جیتی. یہ خان کی جماعت یہاں موجود نہیں تھی اور یہ خان کی الیکشن پاکستان کے موسٹ ٹرانسپیرنٹ الیکشن تھا. اور 1970 کا ایکٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر کی تاریخ کا بہترین ایکٹ تھا. اور بعد میں دیکھیے جب ہم فوج کی بات کرتے ہیں تو دو باتیں دیکھیے. ایک تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر ریجمنٹل فورسز کی بنیاد سردار عبدالقیوم خان نے رکھی ہے. پہلا سپاہی آپ کی معلومات میں ذاتی طور پر تو بہت کچھ ہے لیکن میں آپ کے ویورز کے لیے لسنرز کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو 6 کے بریگیڈ ہے اس سے پہلے اس کا نام باغ بریگیڈ تھا. باغ بریگیڈ سے پہلے سیکٹر 2 تھا. سیکٹر 2 سے پہلے اس کا نام قیوم بریگیڈ تھا. یہ آج بھی کشمیر کیمپین 47-49 ایک کتاب ہے ہسٹری آف GHQ کی ہسٹری سیکشن میں پڑھی جاتی ہے. اس میں تصویر آپ کو ملے گی دیکھنے کے لیے. ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی پڑی ہوئی ہے کہ آن دا رائٹ از سردار عبدالقیوم خان ہو ہیز ریزڈ قیوم بریگیڈ. اچھا وہ سردار صاحب اسٹینڈ لیتے تھے جو بات اب میں آپ پہ کر رہا ہوں. آپ بزدل ہیں کیوں سردار عبدالقیوم صاحب کے مقابلے میں دو بات انہوں نے اسٹینڈ لیا لڑائی کی. آپ نے کمپرومائزنگ پوزیشن میں آپ کے ساتھ یہ چونکہ آزاد کشمیر میں قبائلی نظام ہے جس کو میں سمجھتا ہوں وہ یوں ہے کہ آپ کو ایک پس منظر سیاسی پس منظر تھا 47 سے لے کر 70 میں سردار صاحب اقتدار میں رہے, 85 میں بھی رہے, 91 میں بھی رہے, اور اس کے بعد ان کی ایک پاکستان کی لیڈرشپ ایک بڑا نام تھا. انہوں نے ہمیشہ سٹینڈ لیا, ایشوز پہ کھڑے ہوئے. آپ قبائلی نظام میں آپ 3.5 سال اس وقت تک ٹوٹل اقتدار میں رہے ایز اے پرائم منسٹر. صحیح 2006 سے 2009 2.5 سال اور 1 سال بعد 3.5 سال. بالکل ٹھیک ہے. اور فاروق حیدر صاحب نے تقریباً 6.25 سال اقتدار میں رہے. وہ مسلم کانفرنس آپ کا ایک اپنا پس منظر تھا. تو اس قبائلی نظام میں جس کی کہیں نہ کہیں شروعات ہوئی جو ایک ہمارے لیے ہندوستان سے بڑا خطرہ ہے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, تو کہاں دیکھتے ہیں آپ کو کہ آپ سٹینڈ لیں, کشمیر کا بیانیہ لے کے آئیں, آپ اپنی پوزیشن پہ آئیں تاکہ فیوچر میں جو بہت سے فیصلے ہونے جا رہے ہیں وہ نہ ہوں؟ میں آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ سردار عبدالقیوم خان صاحب کے ساتھ میرے جیسے چھوٹے کارکنوں کا کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا, کوئی تقابل نہیں ہو سکتا تاریخ میں. جس آدمی نے ملک آزاد کروایا, جس آدمی نے ملک کو آئین دیا, سیاسی ووٹوں کو حق دیا, رائے دیا, اور اس کے بعد بین الاقوامی طور پر مسلم کشمیر متعارف کروایا, اس کا میرا تقابل ایک تو تاریخ میں نہیں کرنا چاہیے. ایک تو یہ رعایت کرنی چاہیے. دوسری بات یہ دیکھیں, میں نے کیا ہی نہیں, لوگ جو کہتے ہیں یہ جو بھی مجھے یہ بتائیے, آپ ذرا انصاف سے بتائیے مجھے کہ گلگت بلتستان کے صوبہ نہ بننے میں اس وقت تک, آج جب آپ میں بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت تک صوبہ اس کے بننے کی کوئی صورت نہیں ہے. اس کے صوبہ نہ بننے کے راستے میں اگر آپ کو کوئی ایک نام یا ایک جماعت بتانی پڑے تو مجھے بتائیے ذرا. میں آپ کی تعریف نہیں کرتا, نہ میں تعریف کو قائل ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں 80% سردار دیگر مسلم کانفرنس وہ. اچھا دوسری بات, میں بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کے منہ پہ بیٹھ کے نہیں بات کر رہا ہوں, لیکن چیزوں کو جو میں جانتا ہوں کہ جہاں آپ نے سٹینڈ لیا, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ 5 اگست 2019 کے بعد بھی آپ نے بہت سے ایشوز پہ سٹینڈ لیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں اس کو آگے جانا چاہیے کہ آپ جیل سے کیوں ڈرتے ہیں؟ نہیں, جیل سے بالکل نہیں ڈرتا. میں نے اپنے کتابیں اور اپنا بیگ بستر تیار کر کے رکھا ہوتا ہے جیل میں پڑھنے کے لیے کہ کسی بھی وقت بھی 2 4 6 مہینے سال 2 سال کے لیے جانا پڑ جائے گا. میری کوئی شوگر مل نہیں ہے جو میرے جانے سے بند ہو جائے گی, میرے کوئی مربے نہیں ہے جن کی انکم رک جائے گی. میں ایک مسکین سیاسی کارکن ہوں جس کی گاڑی میں پیٹرول بھی لوگ ڈالتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے جیل جانے میں کوئی تردد نہیں ہے, لیکن صرف جیل جانا کوئی ایک تنہا بات نہیں ہے. یہ جو کوشش ہے فیلڈ میں ہم کر رہے ہیں, اس وقت مسلم کانفرنس کو کس بات کی سزا دی گئی ہے, کس بات کی سزا دی گئی ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ہماری 6-7 سیٹیں گئی گزری حالت میں موجود تھیں تو کس بات کی سزا دی گئی ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اسی بات کی سزا دی گئی ہے کہ, اور پھر میں صوبے کی بات آپ کرتے ہیں. ملک صاحب یہ صوبے کی بات نہیں ہے. پہلے مرحلے میں صوبہ بننا ہے, دوسرے مرحلے میں یہ مرض رونا ہے. 50s میں حکومت پاکستان ڈاک کے ٹکٹ جاری کر چکی ہے جس میں میرپور کو ڈویژن کو جیلم کے ساتھ اور اس ڈویژن کو ہری پور کے ساتھ مدغم کرنا تھا. اس کے بعد جو آپ کی بینکس کی تقسیم ہے جی کہ ہمارا مظفر آباد ڈویژن کا زونل ہیڈ آفس جو ہے وہ ایبٹ آباد ہری پور میں تھا اور دوسرا جیلم میں تھا. یہ اس سارے علاقے کو مدغم کرنا ہے. انٹرنیشنل بارڈر بنانے کے لیے صرف صوبہ بنانے کافی نہیں ہے, بلکہ یہ بہت لمبی پلاننگ ہے جس کے راستے میں مسلمان کی ایک وجہ سردار صاحب یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ یہاں کا پالیٹیشین کرپٹ ہے, بیڈ گورننس ہے, چیزوں کو اچھا نہیں کر رہا. مثلا مجھے نہیں سمجھ آتی آپ اپنے پیسے کدھر چھوڑتے ہیں. اس عام آدمی کو جس آزادی کی بات کرتے ہیں, یہ ریاست جموں کشمیر, آزاد جموں کشمیر آپ لکھتے ہیں, آپ کے سرکاری کاغذات میں بھی لکھا جاتا ہے,
ایلیگیشن الگ، میں ذاتی سے سمجھتا ہوں کہ جس کون کریپٹ ہے کون نہیں ہے، لیکن میں جو بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس سسٹم میں بیسیکلی کوئی بھی اسٹیٹ لوگوں کے لیے ہوتی ہے. صحیح. جس اسٹیٹ مجھے اور میرے بچوں کو کیا دے رہی ہے کہ ہم اس کی اس پوزیشن کو برقرار رکھیں؟ دیکھیے کشمیری صاحب، بات یہ ہے کہ ساری دنیا کی اسٹیٹ اسٹرگل کے ذریعے بنتی ہیں. 200 سال لگے ہندوستان کو، برطانیہ کو ٹائم لگا، امریکہ کو بڑا لمبا ٹائم لگا. دنیا کے کسی ملک کو ایک ریفائنڈ قوم بننے میں پہلا دن نہیں لگا. یہ جو برطانیہ کے اندر ہاؤس ٹریجری بینچز اور اپوزیشن بینچز ہیں، ان کے درمیان ایک فاصلہ ہے. اس فاصلے کا آفیشیل نام میں آپ کو بتاؤں کیا ہے؟ اس کا 2 سورڈ ڈسٹینس. 2 سورڈ ڈسٹینس کا مطلب کیا تھا کہ آپ اور میں تلوار لے کے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے اندر جاتے تھے، ایک دوسرے پر وار کرتے تھے، تو اتنا فاصلہ رکھا گیا کہ 2 تلواریں آپس میں ٹکرائیں، آپ کو اور مجھے نہ لگے. تو ان 2 بینچز کا، ٹریجری بینچز کا اور اپوزیشن بینچز کا فاصلہ جو ہے وہ 2 سورڈ ڈسٹینس کہلاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا، پتھر جیب میں لے کے جاتے تھے اندر ایک دوسرے کو مارنے کے لیے، تو تلواریں لے کے جاتے تھے، بندوقیں لے کے جاتے تھے. تو یہ جو ایولیوشنری پروسیس ہے، آپ آزاد کشمیر میں آپ کے پاس 3 ضلع تھے، آزاد کشمیر میں آپ کے پاس 3 کالج تھے. میں آج صبح کچھ نوجوانوں سے بات کر رہا تھا کہ مجاہد اول نے جب بچوں کو یہاں پڑھانا شروع کیا تو لوگ بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے. آج ہمارا خواتین کا لٹریسی ریٹ لاہور سے، فیصل آباد سے اور اوکاڑا سے استاد منگوا کے مجاہد اول نے مظفر آباد میں، راولہ کوٹ میں اور کوٹلی میں، میرپور میں بچوں کو پڑھایا ہے. آج آپ ڈاکٹر انجینئر منگواتے ہیں، اس وقت آپ کے پاس پرائمری ٹیچر یہاں منگوانے کے لیے نہیں تھا. تو یہ جو صورتحال ہے، ایک 6% لٹریسی ریٹ تھا سردار عبدالقیوم خان نے جب یحییٰ خان کے زمانے میں، بھٹو صاحب کے زمانے میں حلف لیا ہے. 6% لٹریسی ریٹ تھا 70 میں. 40 سال میں آپ 80 کے قریب پہنچ گئے. اب ماشاء اللہ 80 کے قریب شکر خدا. اچھا، جو سب سے عام بات یہ کہ کسی بھی جو کشش ہوتی ہے کسی میں، اس کی معاشی پوزیشن سے ہوتی ہے. صحیح. میں کبھی بھی ہندوستان کی حمایت نہیں کرتا، نہ میں ہندوستان کو پسند کرتا ہوں. صحیح. میرا پہلا انتخاب یہ اسٹیٹ ہے، اس کے بعد میرا گھر پاکستان ہے. لیکن سب سے عام بات یہ کہ آپ کا بجٹ ہے 141 بلین، اور جو ہندوستانی مقبوضہ کشمیر ہے اس کا بجٹ ہے 2250 بلین، اور آپ کے پنجاب کا بجٹ ہے 2242 بلین. تو کس طرح لوگ آپ کی طرف آئیں گے؟ دیکھیے، فوج مینٹین کرنے کے لیے بجٹ کا رکھنا، ویسے بھی رقبہ بھی 54. نہیں، میں حکومت کا بجٹ کہہ رہا ہوں. میں حکومت کے بجٹ کی بات کر رہا ہوں کہ حکومت کا جو بجٹ ہے وہ وہاں جس قتل و غارت گری کے لیے انہوں نے اس کو مینٹین کیا ہوا ہے. یہ تو ہندوستان کی اکانومی کو ڈرین کرنے والی بات ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نارمل ٹائم میں، پیس ٹائم میں، اگر آج آپ 8-10 لاکھ فوج وڈرا کر لیں، وہاں سے صورتحال کھول دیں، راہل گاندھی کو مقبوضہ کشمیر آنے کی اجازت دیں، انٹرنیشنل ڈپلومیٹس کو آنے کی اجازت دیں، جرنلسٹ کو، NGOs کو، یونیسیف، یونیسکو، WHO کو آنے کی اجازت دے دیں، تو آپ کے اس بجٹ میں زمین آسمان کی کمی ہو جائے گی. نمبر 1 تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی صورتحال بالکل مختلف ہے. آزاد کشمیر کا کتنا ملین آدمی اس وقت پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، کتنا ملین آدمی پاکستانی پاسپورٹ پہ باہر بیٹھا ہوا ہے. گلگت بلتستان کو آپ الگ سے دیکھتے ہیں. آزاد کشمیر ایک پرامن فضا ہے، سوائے اس کے کہ ہم خود اس کو خراب نہ کریں. وہ تو ایک ملٹری کالونی ہے. مقبوضہ جموں و کشمیر جو ایک فوجی بستی میں تبدیل ہوا ہے. تو اگر صرف آپ اقتصادی کمپیریزن کی بات کریں تو پھر لیبیا کو اس وقت دنیا میں بہت بہترین ہونا چاہیے تھا، عراق کو بہترین ہونا چاہیے تھا. اگر آپ معاشی حالات کی بات کریں، پیسے کی بات کریں، تو پھر طالبان کو اس وقت جیلوں میں ہونا چاہیے تھا. اور نیٹو فورسز کو سپر پاور امریکہ کی معیشت مضبوط ہے، دنیا کی طاقتور ترین مضبوط ہے. معیشت کوئی چیز نہیں ہے. معیشت ایک کمپوننٹ ہے. بنیادی طور پر آزادی ہے، اظہار رائے کی آزادی ہے، عقائد کی آزادی ہے، سیاست کی آزادی ہے، گفتگو کی آزادی ہے. مقبوضہ کشمیر میں آج کس چیز کی آزادی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. آپ دنیا کے کسی پیمانے پر تقابل کریں کہ عالمی برادری نے ہندوستان کے سپرد کیا ایک علاقہ اور عالمی برادری نے پاکستان کے سپرد کیا ایک علاقہ، تمام تر ان کوتاہیوں اور کمزوریوں کے باوجود. دیکھیے، میں کوئی اعتراض کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. 5 اگست 2019 کے بعد اگلے دن آزاد کشمیر کے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ امریکہ چلے گئے 20 دنوں کے لیے، اور ہمارے ساتھ ایکسیسیبل نہیں تھے. گلگت بلتستان کے صوبے کا معاملہ ہوا تو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ اگر گلگت کے لوگ چاہتے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں. میں پھر کوٹلی بار میں جا کے ایکسپلین کیا، اور وزیر اعظم صاحب نیلم ویلی چلے گئے تاکہ کسی قسم کا کوئی ایکسیس نہ ہو. تو ان ساری کمیوں کوتاہیوں کے باوجود پھر آپ نے یہ جو پولیٹیکل فرینچائزز یہاں بنوا دی ہیں، آپ دیکھیے، آپ داخلی طور پر کچھ بات کرتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب ایک میٹنگ میں میڈیا پر کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا صدر، وزیر اعظم اور اسپیکر میں نامینیٹ کروں گا.
یعنی ان کی اپنی پارٹی. یہی بات اب سردار عتیق صاحب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ کون سی آزادی؟ نہیں جموں کشمیر. اس پہ پھر جب آپ اپنا کندھا میرے خلاف اور میں اپنا کندھا آپ کے خلاف استعمال کروں گا تو اس کو پاکستان کو کیوں بلیم کرتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہو. پاکستان کی ریاست کو تو نہیں ہم بلیم کر سکتے. ریاست کی بات نہیں کرتے, پاکستان کی حکومتوں کو جی جو حکومتوں کو ہم بلیم کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حق کس نے دیا ہے پاکستان کے کسی حکمران کو, کسی سیاستدان کو, کہ وہ مسئلہ کشمیر کو اپنی جماعت کے نقطہ نظر سے دیکھے. یہ 2 کروڑ لوگوں کی زندگی اور موت کا سوال بھی جاتا ہے کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ بھی تو اسی طرح فیصلے وہاں سے ہوتے تھے, کیسا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اس کے لیے تاریخ کو دیکھنا پڑے گا نا, واقعات کو دیکھنا پڑے گا. میں الزامات کی بحث میں تو جاتا نہیں ہوں نا. میں نے جب آپ سے کہا ہے کہ ہر فوجی حکومت میں 1.5-2 سال ہماری ایبڈو اور ایبڈا 2 نااہلی کے قانون بنے. سارے دنیا کے لوگوں پر پاکستان اور کشمیر میں ایک قانون لگا. مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان پر ابڈا بھی لگا اور ایبڈو بھی لگا. دونوں قوانین جو ہیں وہ, اور پھر عبداللطیف شاہ جیلانی انہوں نے پھر کہا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, اور وہ ان سے ایگزونریٹ کیا, بری کیا ان کو. کیونکہ نذیر ناجی نے اس پہ آرٹیکل لکھا تھا, وہ مجھے یاد ہے سردار صاحب پہ. نذیر ناجی پاکستان کے آرٹیکل رائٹر ہیں جی, انہوں نے اس پہ آرٹیکل لکھا تھا اور کمال کا لکھا تھا. اچھا آپ پاکستانی ہیں یا کشمیری؟ دیکھیے یہ اس بحث سے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ ریاست میں کشمیریت کی بنیاد کس نے رکھی اور اس کو تحفظ کس نے دیا؟ نیشنل کانفرنس نے. ان 2 سیاسی جماعتوں کے علاوہ کشمیریت کی جو پروٹیکشن ہے اس کو باقی لوگوں نے تو اب بات کی ہے. میں کئی لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ باقی لوگ کئی قسم کے نعرے لگاتے ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہے. کشمیری لیڈرشپ پہ جو اس خطے میں اس پہ اعتبار نہیں کیا جاتا. خود پاکستان کے لیڈر ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرتے. آپ نے دیکھا نہیں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں نون لیگ نے کہا کہ پیپلز پارٹی بیچ گئی کشمیر, پیپلز پارٹی نے کہا کہ عمران خان بیچ گئے کشمیر, عمران خان کی پارٹی نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں مل کے بیچ گئے کشمیر. اگر وہ تینوں ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ پر اعتماد کیا کریں گے؟ اور آپ اعتماد کے قابل اللہ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تو سرٹیفکیٹ دینے والوں کی کسی پوزیشن میں ہونا چاہیے. سردار صاحب 2 بیانیے ہیں, ایک جس کی آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں, ایک علاقے پاکستان کا, ایک خود مختار کشمیر کا. آپ کی تو سمجھ آتی ہے, آپ علاقے پاکستان کی بات کرتے ہیں, 2 ہے. ہاں مشکل حالات میں آپ فائٹ کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. ایک وہ طبقہ جو بالکل خود مختار کشمیر کی بات کرتا ہے, اسے ہٹ کیا, لیکن آپ کہتے ہیں یہ بیانیہ موجود ہے یہاں پہ. مجھے صرف یہ بتائیں کہ ہندوستان نواز لیڈرشپ کا بیانیہ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ ہندوستان نواز لیڈرشپ کا بیانیہ, محبوبہ مفتی, عمر عبداللہ, فاروق عبداللہ, ان کا بیانیہ کیا ہے؟ دیکھیے ان کا بیانیہ تھا, اب ہے نہیں. 2 باتوں میں فرق پڑ گیا. کیا تھا؟ ہمارا بیانیہ تھا بھی ہے بھی اور ہے بھی. علاقے پاکستان ہے, بات ختم. جی وہ میں کہہ رہا ہوں, ان کا بیانیہ جو تھا پلابسسٹ فرنٹ جب بنا ہے, معذرہ شماری جب بنی ہے اور باقی جماعتیں جب بنی ہے تو ایک بیانیہ تھا. لیکن جب فاروق عبداللہ, عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی یہ کہیں کہ ہمارے بڑوں سے غلطی ہوئی ہے, تو پھر اس وقت یہ سمجھنا چاہیے. جب ان کو آل انڈیا پولیٹیکل پارٹیز کانفرنس APC میں بلایا گیا تو انہوں نے جا کے وہاں ڈیمز کا, ملازمتوں کا, بجلی پانی کا مطالبہ نہیں کیا. میں نے سمجھا انہوں نے بھی سیاسی غیرت کا مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری اسٹیٹ روٹ بحال کی جائے, ہماری کشمیری تشخص بحال کیا جائے. ہو سکتا تھا فاروق عبداللہ کہتا کہ تھوڑی سی فوج پیچھے کر دو, تھوڑی سی تعمیر و ترقی کر دو, تھوڑا سا ڈیموکریٹک پروسیس ٹھیک کر دو, یعنی اپنے اقتدار کا ماحول بحال رہے, باقی مسئلہ کشمیر سے کوئی دلچسپی نہیں. ابھی انہوں نے کہہ دیا نا, انہوں نے خود ہی کہہ دیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑوں نے غلطی کی. بڑوں سے مراد دیکھیں نا, چھوٹے لوگ نہیں تھے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ چینج ہوگا؟ ہندوستان کے رویے کی وجہ سے ہندوستان نواز جو سیاست تھی اس میں تبدیلی آئی ہے, بڑی تبدیلی آئی. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے نا. دیکھیں نا, آپ کسی الیکشن میں ہارنے جیتنے کو چھوڑیں, لیکن کیا مقبوضہ جموں کشمیر کی سیاست میں فاروق عبداللہ, عمر عبداللہ کے سر کے اوپر سے گزرا جا سکتا ہے؟ کوئی آدمی اگر یہ سمجھتا ہے تو غلط فہمی کا. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں گلوریفائی نہ کریں, لیکن وہ ظاہر رائے شماری میں ووٹ تو انہوں نے دینا, تو ان سے ڈائلاگ ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. آپ نے عمر عبداللہ سے میں آپ سے گزارش کروں, ایک بات اچھا آپ نے پوچھی ہے. پاکستان کے صدر فاروق خان لغاری دہلی گئے اور حریت کانفرنس سے ملے. جب حریت کانفرنس سے ملے, ابھی دہلی میں ہی تھے, تو مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب کا بیان آیا کہ اگر ہندوستان کی سرزمین پر پاکستان کی قیادت سے ملا جا سکتا ہے تو ہندوستان کے زیر قبضہ رہنے والے لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ وہ ہندوستانی قیادت سے بھی بات کریں. اس پر کوئی 2 درجن سے زیادہ ادارے آئے اور بڑا کلاس کا بیان تھا, اور اس نے بڑا تھرل پیدا کر دیا تھا. مجاہد نے کہا دہلی میں اگر فاروق لغاری سے ملاقات ہو سکتی ہے تو دہلی میں ہندوستانی قیادت سے کیوں نہیں ملاقات ہو سکتی؟ یہ جو آپ کہتے ہیں, کوئی کشمیری میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دل سے ہندوستان کے ساتھ نہیں ہے. بالکل محبوبہ مفتی سے بات ہونی چاہیے, فاروق عبداللہ سے بات ہونی چاہیے, عمر عبداللہ سے بات ہونی چاہیے, کشمیر کے تمام سیگمنٹس. دیکھیے, جب آپ یہ مجھے بتائیں ملک صاحب
کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کشمیری سے کیا مراد ہے؟ جموں و کشمیر کے لوگوں سے مراد یہ میرے مسلم کانفرنس کے نزدیک جس آدمی کے پاس مہاراجہ ہری سنگھ کے قانون کے تحت کا اسٹیٹ سبجیکٹ ہے وہ جموں و کشمیر کا باسی ہے، اور جو آدمی اس ریاست کے اندر رہتا ہے وہ کشمیری ہے، اور وہ کسی مذہب سے، رنگ سے، نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ اگر سب سے بات کرنی ہے آپ نے تو ان سے اتنے اگر نہیں کرتے تو آپ کیا کریں گے؟ یہ تو مطالبے بار بار کر رہے ہیں، لیکن اس کے فریق آپ ہیں۔ کیا کراچی ایگریمنٹ کے بعد آپ چیزیں چھوڑ چکے ہیں ساری؟ دیکھیے 1939 میں جب ہمارا اور اس کی اعلادی ہوئی نیشنل کانفرنس کی 39 میں 11 جون 1947 کو 42 میں دوبارہ یہ ہوا 42 میں وہ تو مسلمان کا آیا ہوا نا، لیکن نیشنل کانفرنس سے اعلادی ہو گئی ہماری۔ تو اس کے بعد 2005 میں نیشنل کانفرنس کے صدر جو ہیں عمر عبداللہ پاکستان آئے، اسلام آباد آئے، پگواش کانفرنس تھی۔ تو مسلم کانفرنس کے صدر نے، یہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس نے سال کے طویل فاصلے، مسافت اور جوڑ دیا خلیج کے بعد میں نے پھر ان کے لیے ایک اہتمام کیا، اور اہتمام ایسا کیا کہ جو پیچھے فاروق عبداللہ جہاں تقریر کر رہے تھے، جو مسلم کانفرنس کے صدور لگے ہوئے تھے، ان میں سب سے پہلی تصویر شیخ محمد عبداللہ کی تھی، اور مجاہد ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نیچے، اور سارے لوگ موجود تھے۔ عمر عبداللہ نے تقریر کیا کی، انہوں نے کہا یہ مسلم کانفرنس کا صدر عجیب آدمی ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں ایئرپورٹ سے اتروں گا تو لوگ گالیاں دیں گے، غدار ابن غدار کہیں گے، پتھراؤ کریں گے، لیکن آج کمال کا فنکشن اس نے کر دیا ہے کہ مجاہد اول ایسی شخصیت یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اور میرے پشت پر میرے دادا کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے، اور پھر شام کو وہ مجاہد منزل گئے، مجاہد اول سے ملے۔ آپ کا ایک آپ نے ایک پلان دیا تھا، ایک پروگرام تھا پیس پارک یہ سیز فائر لائن میں میں نے کہا تھا کہ 12 مہینے اسے کھلا رہنے دیا جائے، کسی ویزے، پاسپورٹ، پرمیشن کی دقت نہ ہو۔ اس کے لیے آپ نے پبلک کو متحرک نہیں کیا، دیکھیے بیان کیا تھا کیوں رہا؟ دیکھیے اب آپ کو نکلنا پڑے گا، اب تو نہیں وقت۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ ایک آئیڈیا دیتے ہیں، میں نے فرض کریں ٹرک سروس کا آئیڈیا دیا، بس سروس پر مشرف نے چلائی، میں نے ٹرک سروس کا آئیڈیا دیا، بلینز کا کاروبار ہوا، اور پھر لوگوں کو آسودگی ہوئی جو لوگ پابندی میں تھے، اور اس کو پھر میں نے سپورٹ کیا۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ میں وزیر اعظم نہیں رہا، لیکن میں کشمیر ٹریڈر جو انٹرا کشمیر ٹریڈ کے لوگ، ان کو لے کے سیکرٹری خارجہ پاکستان سے ملا، اور گاڑیاں ضبط تھی میں نے چھڑائیں، اس کی ہم نے کوشش کی۔ اور میں نے کہا کیا، میں آپ کو وہ جملہ دہرائے دیتا ہوں تاکہ آپ کے ریکارڈ میں رہے۔ میر وائز عمر فاروق صاحب کشمیر میں میرے پاس راستے پہ تھے، تو میں نے کہا کہ پریزنٹ ہائیلی ملٹرائزڈ لائن آف کنٹرول شوڈ بی ریڈیوسڈ انٹو اے فنکشنل لائن آف کامرس، ٹریڈ اینڈ ٹریول۔ میں نے کہا کہ یہ جو ہائیلی ملٹرائزڈ لائن آف کنٹرول ہے اس کو آپ ریڈیوس کریں، اور اس کو ٹریڈ کے لیے، ٹورزم کے لیے، ٹریول کے لیے اوپن کریں۔ پھر پہلے ٹرک میں نے CNN اور BBC کی موجودگی میں چکوٹھی سے کراس کیے، اور بڑا جذباتی منظر تھا، میں آپ کو بتاؤں۔ وہ BSF والے پالی طرف سے آ گئے، بارش ہو گئی، ہماری سیکورٹی نے چھتری رکھی ہوئی تھی، تو وہ 1-2 کپتان میجر لڑکے آ گئے جنگ سے، تو انہوں نے کہا ہم چھتری رکھتے ہیں، ہمارے لوگ بڑے گھبرا گئے۔ میں نے کہا آپ پیچھے ہٹو، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو ایک ان میں سے ینگ افسر نے کہا نہیں ہمیں ملنا چاہیے کہ یہ آپ کا وزیر اعظم نہیں، ہمارا وزیر اعظم بھی ہے۔ تو جب تک بارش میں وہاں کھڑا رہا، وہ چھتری انہوں نے پکڑ کے رکھی۔ یہ کیمروں کی موجودگی۔ افغانستان میں طالبان نے کنٹرول سنبھال لیا ہے، اس میں میں ظاہر یہ سے سمجھتا ہوں، آپ کا اپنا بیان نہیں ہوگا، ہندوستان اور امریکہ کو شکست ہوئی ہے، میرا یہ خیال ہے، اور یہ جوائنٹ وینچر ہے پاکستان کا، چائنا کا، رشیا کا، ایران کا۔ تو کیا مسئلہ کشمیر میں اس سے کچھ نکلے گا؟ دیکھیے 2 باتیں، ایک تو جو بات آپ نے کہہ دی وہ بڑی بامقصد ہے اور بہت وزن والی بات ہے۔ مجھے کسی نے پوچھا کہ افغانستان میں تبدیلی کو آپ کیسا دیکھتے ہیں، تو میں نے انہیں کہا کہ جہاں سے ہندوستان کو نکال دیا جائے، جہاں سے پاکستان کو بلا لیا جائے، جہاں سے چین کو بلا لیا جائے، ہندوستان کو نکال دیا جائے، جہاں سے روس کو بلا لیا جائے، علاقائی قوتیں ہیں، اور ہندوستان کو نکال دیا جائے اور مغربی قوتوں کو پیچھے ہٹنا پڑے، تو میرے نزدیک وہ ایک تو بڑی 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 پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، پہلی بنیادی بات یہ۔ دوسری بات آپ یہ سمجھیے کہ ہمارے لیے مسئلہ کیا ہے۔ پاکستان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے ایسٹرن بارڈر پر کوئی تھریٹ آتا ہے، کوئی دباؤ پڑتا ہے، تو یہ جو بارڈر ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، تخریب کاری کے ذریعے، دہشت گردی کے ذریعے، قبائلی علاقوں میں دوسرا تیسرا آر پار۔ یہ بارڈر آپ کا محفوظ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، یہ بارڈر آپ کا محفوظ ہو گیا اس ڈیولپمنٹ کے بعد۔ میں نہیں کہتا، دیکھیے ہندوستان کا ابھی بگرام کا بیس جو ہے اس پر طالبان نے قبضہ نہیں کیا، ابھی ہندوستان کی وہاں اکوپمنٹ پڑا ہوا ہے، وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑے بہت نکال ضرور دیے گئے ہیں، البتہ ہندوستان کو پسپائی ہوئی ہے۔ ابھی TTP کے معاملات ہیں، ابھی اور دوسرے تیسرے معاملات ہیں، شورش 2-4-5 سال بعد کنٹرول ہو جائے گی، جی کچھ عرصے میں کنٹرول ہو جائے گی۔
یہ جو افغانستان والا آپ کا بارڈر ہے اگر یہ محفوظ ہو جائے تو ہندوستان کے مقابلے میں آپ پوری دلچسپی سے دیکھیں لداخ والا کارگل والا محاذ جو ہے وہاں چائنیز نے اپنے ملٹری بسز شو کر دیے ہیں، دکھا دیے ہیں ہندوستان کو کہ کس طرح مار پڑتی ہے۔ یہ جو افغانستان والا بارڈر ہے یہ محفوظ ہو جائے، طالبان کے سٹیبل ہونے سے، ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں حکومت بننے سے، خدا کرے بن جائے، تو میرا یقین ہے کہ پاکستان کو بہت ریلیف ملتا ہے اس بارڈر کے اعتبار سے، اور اگر ہمارا یہ افغانستان والا بارڈر محفوظ ہو جائے تو کشمیر والے بارڈر پر ہم پوری توجہ دے سکتے ہیں۔ آخری سوال ہے، اور پھر ایک اور بات کہ یہ جو سی پیک ہے آپ کا سینٹرل ایشیا کے ساتھ تجارت ہے، اس میں پاکستان کی معیشت کو سٹیبل کرنے کے لیے اس میں میری تجویز یہ ہوگی کہ اس سی کا پیک میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کہاں ہیں؟ یہ ہمارے لوگوں کی نالائکی کی بات ہے۔ صرف میں ابھی جو بات کرنے والا تھا صرف جی بی کی اور آزاد کشمیر کی نہیں کرنے والا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی بی کو، آزاد کشمیر کو، ہمارے جو اسمال ڈیمز ہیں، ہماری واٹر کنزرویشن ہے، ہائیڈل ہے، ہمارے جو علاقے ننگے پڑے ہوئے ہیں منرلز کے علاوہ فارسٹیشن جو ہونی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ بلوچستان کے تمام بڑے علاقوں سے جہاں مستقبل میں اسے پاپولر عوامی حمایت حاصل ہو سکے وہاں انڈسٹریل زونز بنائیں، اسٹیٹس بنائیں، ٹیکنیکل ٹریننگ اسکول کالج کھولیں۔ آنے والے وقت میں بے پناہ مین پاور جو کنزیوم ہونی ہے، اگر چین وہاں سے لا کے اپنی مین پاور یہاں مزدور اور کاریگر استعمال کرے گا تو یہ آپ کے لیے آخری سوال ہے سر، کیا یہ جو موجودہ صورتحال میں اگر کشمیر کو ادغام کیا جاتا ہے یا صوبہ بنایا جاتا ہے یا گلگت بلتستان صوبہ بنایا جاتا ہے، مسلم کانفرنس کا اور صدر عتیق احمد خان کا اسٹینڈ کیا ہوگا؟ دیکھیے ملک صاحب، گزارش یہ ہے کہ مسلم کانفرنس اپنے موقف پر قائم ہے، اور میں پورے شرح صدر کے ساتھ اطمینان قلب سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارا موقف جموں و کشمیر کے عوام کے لوگوں کے بھی حق میں ہے، ہمارا موقف پاکستان کے قومی موقف کے بالکل عین مطابقت رکھتا ہے، پاکستان کے مفادات کے، اور ہمارا جو موقف ہے اس سے سارے جنوبی ایشیا کو فائدہ۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ جنوبی ایشیا کے محفوظ مستقبل کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ میں یہ بات کئی دفعہ کہتا ہوں، وہ پارٹی کے انٹرسٹ میں نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اپنی فطری تقسیم، فطری آزادی، فطری تقاضے ٹھیک ہو جائیں، یہ جغرافیائی راستے، تجارتی راستے، کاروباری راستے، معاشی راستے، عسکری راستے، دریائی پانی، ان کی تقسیم ٹھیک ہو جائے تو ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہندوستان پاکستان کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں تو جنوبی ایشیا محفوظ ہو جائے گا، جنوبی ایشیا محفوظ ہو جائے تو پاکستان ہندوستان کو معاشی طور پر ترقی کرنے کے موقع ملیں گے۔ پھر دونوں ممالک مل کے میں تو یہ کہتا ہوں، اس بات کو کلوز کرتا ہوں اس پر، کہ ایک ایسا مسئلہ کشمیر کا پرامن سیاسی حل آپ نکالیں، مذاکراتی حل آپ نکالیں، ہندوستان پاکستان کے درمیان پانی کا اور سرکری کا مسئلہ سیٹل کریں۔ اس کے بعد ایسا موقع ہو سکتا ہے کہ پاکستان تجویز کرے کہ ہندوستان سیکورٹی کونسل کا ممبر بنے، اور ہندوستان جواب میں تجویز کرے کہ پاکستان بین الاقوامی ایٹمی کلب کا ممبر بنے۔ آپ کو کوئی ایک دوسرے سے خطرہ بھی ٹل جاتا ہے، توازن بھی قائم ہو جاتا ہے، ہیومن ریسورس آپ کے پاس ہے، نیچرل ریسورس آپ کے پاس ہے۔ اس طرح یورپین نے اپنے اختلافات کم کر کے یورپین نے ترقی کی معراج پہ پہنچے۔ دیکھیے یہ جو میں آپ سے کہتا ہوں، ہم ایسی طرح پڑھ سکتے ہیں کہ ہم آنے والے وقت میں سارک ریجن کی بنیاد پر بات کریں۔ اگر یورپین پارلیمنٹ ہو سکتی ہے تو ایشین پارلیمنٹ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر یورو کرنسی ہو سکتی ہے تو سارک کرنسی کیوں نہیں؟ اگر یورو کرنسی ہو سکتی ہے تو سارک کرنسی کیوں نہیں ہو سکتی؟ سارک پاسپورٹ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں یہ کہتا ہوں، سوال ہی پیدا ہوتا ہے۔ شبیر شاہ صاحب کیوں نہیں ٹریول کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی میں ہندوستانی نہیں ہوں۔ چین نے تسلیم کر لیا اسٹیپل ویزے کے بعد کہ وہ نہیں ہے، یہ ہندوستانی نہیں ہے۔ تو ہم اگر کل سارک ریجن کو ڈیزائن کر لیں، بس شرط یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کا پرامن سیاسی مذاکراتی حل، اقوام متحدہ کی قرارداد میں بہترین روڈ میپ ہے، اس کے تحت آپ حل کریں، 2 کروڑ انسانوں کی زندگیوں سے کھیلنا بند کریں، ان کی قیمت پر سودے بازی نہ کریں، اس کے بعد آپ سی پیک کو بھی پروموٹ کریں، اور پھر بلوچستان کو، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے بعد سب سے زیادہ مستحق ہے وہاں بلوچ، جہاں آبادیاں ہیں، پٹھان آبادیاں ہیں، پنجابی آبادیاں، سیٹرز ہیں، بروئی آبادیاں ہیں، مہاجر ہیں۔ ان سارے علاقوں میں سے آپ اس کو روٹ کو گزاریں، وہاں انڈسٹریل اسٹیٹس بنائیں، وہاں آپ کالونیز بنائیں، وہاں آپ ٹیکنیکل ادارے بنائیں، اور اس سارے سی پیک کو دنیا کا ایک بالکل نئی دنیا سارک ریجن میں آپ قائم کر سکتے ہیں۔ یہ جو آپ نے 3-4 ملک گنوائے تھے، آنے والے وقت دیکھیے پاکستان علاقائی طور پر ہندوستان کے مقابلے میں بہت مضبوط ہو گیا ہے، یہ بات آپ یاد رکھیے۔ روس کے رویہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایران کا آپ دیکھ رہے ہیں، چین کا آپ دیکھ رہے ہیں، پاکستان کا آپ دیکھ رہے ہیں، سمندری پانیوں میں ہماری حدود میں وسعت پیدا ہو گئی ہے۔ اب صرف یہ جو ہے، یہ جو اٹکیلیاں پاکستان ہندوستان کے سیاستدان، بعض سیاستدان کشمیر اور کشمیریوں کے ساتھ کرتے ہیں، یہ بند کر دیں، انہیں اپنے میرٹ پر دیکھیں، یہاں سے غیر ریاستی جماعتوں کا بوریہ بسرا گول کریں، ریاست کی سیاست کو پروموٹ ہونے دیں، ریاست کی سیاست کو پروان چڑھنے دیں، اور اس صورتحال میں آگے چل کر ہم کشمیر کے لوگ دیکھیے، کشمیر کے لوگ پاکستان ہندوستان کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں، برج آف پیس،
ایک امن کا پل قائم کر سکتے ہیں. پاکستان ہندوستان کی حکومتیں 100 سال اگلے بھی کبھی طرح ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتی. کشمیری ان کو برج کر سکتے ہیں اور ہمیں یہ اپنا کام کرنے دیں, اور ہم اس کے مطابق پاکستان کی سلامتی اور بقا کے تقاضے بھی کشمیر سے ہم پورے کرتے ہیں. ہندوستان کی سلامتی اور بقا کے تقاضے بھی اس سے پورے ہوتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اگر پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو جائیں تو چین کے ساتھ تعلقات خود بہت ٹھیک ہو جائیں گے, چونکہ چین کے ساتھ اس کا ٹریڈ والیوم کم نہیں ہے. ساری لڑائیوں کے باوجود, ساری ناراضگی کے باوجود انڈیا کی چین میں اور چین کی انڈیا میں انویسٹمنٹ کم نہیں ہے. ٹریڈ کا والیوم بڑھتا جا رہا ہے مسلسل. ہم جتنے مرضی دوست ہوں ہندوستان کے ساتھ چین کے تعلقات 10 بلین ہے, ان کا 85 بلین ہے جی, ان کا 85 بلین ڈالر. جی بہت ہیوج, اور بڑھے گا مستقبل میں, بڑھے گا اس تلخی کے باوجود بڑھے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا رول جو ہے, اور وہ رول اسی صورت میں ادا ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر جو ہے اس کو آپ یہ ریئل اسٹیٹ نہیں ہے, یہ کوئی پیس آف کیک یا پیس آف پلاٹ نہیں ہے کہ اس کو آپ ادھر سے ادھر سے قطر بامت کریں, تقسیم کریں. اس کو بین الاقوامی اصولوں کے تحت, آزادی ہند کے اصولوں کے تحت, لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے پلان کے مطابق, 3 جون کے پلان کے مطابق, 562 ریاستوں کے اصول کے مطابق اس کو اپنے منطقی انجام تک جانے دیں, تو آپ یہ خطہ پر پروان چڑھے گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت